بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب، سٹوریز شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ چار۔ مین جو سٹوری ہے وہ وہی ہے کہ کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ آ گئی ہے کہ آئی جی سندھ کو کس نے اغوا کیا تھا، وہ سب کچھ سامنے آ گیا، اس کا سب کچھ بڑا باریک بینی سے انالیسس کریں گے کیا لکھا ہے۔ اور جناب یہ بھی پتہ چلا ہے اور بڑی اہم شخصیت سے پتہ چلا ہے کہ راحیل شریف صاحب نے نواز شریف صاحب پر ایکسٹینشن لینے کے لیے کتنی بار دباؤ ڈالا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑی پھل جھڑیاں جناب وہاں گلگت بلتستان میں پتہ نہیں کیا کیا، پھل جھڑیاں میں انورٹڈ کاماز میں لگا رہا ہوں۔ اور جناب چوتھی سٹوری پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ابھی 2 دن پہلے، اس میں کیا ہوا، اندر کی کہانی کیا ہے، اس پر اور فردر کیا ہونا ہے اس پر بھی بولنا ہے۔ بھائی ناراضی کا اظہار آپ نے بڑا کر لیا، میں سوری کرتا ہوں، انشاءاللہ اٹ موسٹ کوشش ہوگی آئندہ جو ہے نا اگر حاضری نہ ہو تو، لیکن یہ ہے کہ ایک میری جو ہے نا پریشانی ہے، آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمبل کہ آپ دعا کیجیے وہ جلد از جلد دور ہو، تو پھر ایک نہیں 3 ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ جناب سب سے پہلے آ جائیں جنرل عبد القادر بلوچ صاحب، جنہوں نے حال ہی میں یہ فرمایا کہ آرمی چیف کی توہین مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے نون لیگ کو خیر بات کہہ رہا ہوں۔ چلیں یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور ہر کوئی اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ نہیں جنرل صاحب سے پھر پارلیمنٹ کی توہین برداشت ہو گئی، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کی اس کی توہین برداشت ہو گئی، پی ٹی وی کی پتہ نہیں کیا کیا توہین برداشت ہو، لیکن خیر ان کا اپنا ہے۔ وہی کہتے ہیں جنرل عبد القادر بلوچ صاحب کہ راحیل شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا نواز شریف صاحب پر، یعنی کہ جب وہ وزیر اعظم تھے اور وہ آرمی چیف تھے تو 3 مرتبہ ایکسٹینشن مانگی اور میاں صاحب نے انکار کیا 3 مرتبہ۔ اور جنرل عبد القادر صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، مجھے افسوس ہوا، یعنی یہ جنرل عبد القادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس ہوا کہ راحیل شریف جو کہ ایک سولجر تھے، پروفیشنل سولجر، اور وہ اس طریقے سے چلیں گے، مگر انہوں نے میاں صاحب نے کہا کہ وہ تو میرے پیچھے پڑ گئے تھے، یعنی 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ۔ اچھا پھر یہ 3 مرتبہ ایکسٹینشن مانگی گئی۔ ہمیں نون لیگ کے بڑے انٹرنل سورسز بتاتے ہیں جناب کہ بڑی مشکل سے ہم نے پیچھا چھڑوایا، اور وہ پیچھا چھڑوانے کا وہ جو سعودی عرب میں نوکری کرا کے دی، بس اس میں صدیق الفاروق صاحب نے کافی عرصہ پہلے مجھے ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ، اور باقی نون لیگی رہنما بھی، کہ جناب یہ جو دھرنا مرنا کرایا گیا نا پھر سیکنڈ ٹائم بھی، تو یہ عمران خان صاحب سے وغیرہ، تو یہ بھی اسی ایکسٹینشن کا شاخسانہ تھا، ایکسٹینشن کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ تو یہ حالات ہیں جناب، حالانکہ فوج میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایکسٹینشن بہت بری تصور ہوتی ہے۔ آپ کسی جرنیل ریٹائرڈ سے پوچھ لیں، سر ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے نا، ایک ایس او پیز ہے نا، اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ پاکستان آرمی ایک بہت ہی ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس کا ہر جنرل ظاہر ہے جب جنرل کے عہدے تک پہنچتا ہے تو بہت سارے سٹیپس، بہت ساری سیڑھیاں، تو میرا خیال ہے irrespective آف دا فیکٹ کہ کون کتنا امپارٹنٹ ہے، جو بھی آتا ہے تو وہ ایک اس طریقے کا ڈسپلن ہوتا ہے، تربیت ہوتی ہے، ایک اس طریقے کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو پھر جب وہ جنرل تک پہنچتا تو جناب ہر اس طریقے سے نا اپنے حوالے سے پرفیکٹ ہوتا ہے، تو کوئی ناگزیر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے ایکسٹینشن کو، کہ یہ کیا کہ کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا، تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمیں خود آرمی کے ریٹائرڈ جنرل صاحبان بتاتے ہیں اور وہ میڈیا میں بھی بتا چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب پہ آ جائیں، میں خیر اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا، فلاں یعنی کہ آپ بھی نہ استعمال کیجئے، لیکن بہرحال انتخابی کارنر میٹنگ گلگت بلتستان میں جناب وہ فرما رہے تھے، اور حالانکہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہ دوسری سٹوری ہے یعنی علی امین گنڈا پور والی، کہ گلگت بلتستان کی عدالت نے، جو سب سے بڑی عدالت، اس نے کہا کہ 3 دن کے اندر وہ ذرا جو ہے نا چھوڑ جائیں گلگت بلتستان، وہ تب بھی ادھر دندنا رہے ہیں۔ کوڈ آف کانڈکٹ کی بھی اسی طرح سے خلاف ورزی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کانڈکٹ کی بھی، رولز کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ چلیں جناب، تو پھر وہ فرماتے ہیں جناب کہ مریم نواز خوبصورت تو ہیں، لیکن اس خوبصورتی پر آپ کے کروڑوں روپے لگ چکے ہیں، ٹھیک۔ اب یہ ایک ذاتی حملہ انتہائی قابل افسوس، انتہائی قابل مذمت ہے۔
اب خان صاحب نے کچھ دن پہلے یہ فرمایا کہ مریم نواز صاحبہ فلاں 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 حملے کر رہی ہیں فوج پر، یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں، اور وہ عورت کارڈ استعمال کر رہی ہیں کیونکہ یہاں پہ عورت کی عزت ہوتی ہے. تو عزت تو دیکھ لی، کیسی عزت کی آپ کے علی امین گنڈاپور صاحب نے. یہ وزیر موصوف تھے، یہ وزیر با تدبیر تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی خاتون کا بھی اگر کوئی احترام نہ ہو تو وہ میڈیا والا جو ہے نا سر پہ اٹھا لیتے ہیں. کیا مریم نواز صاحبہ کے اس طریقے سے وہ خاتون نہیں ہیں؟ علی امین گنڈاپور جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس طریقے سے جو ہے نا جو خوبصورتی ہے وہ کروڑوں روپے لگ چکے ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں نا یہ ذاتی حملوں کے. کیا یار مطلب آپ کس طریقے سے آپ وزیر ہوتے ہوئے کیا یہ باتیں آپ کو زیب دیتی ہیں کہ کروڑوں روپے اس کی خوبصورتی پہ لگ چکے ہیں، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے لگ چکے ہیں؟ کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ بس اللہ معاف کرے اس طرح سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ نے عزت کی، آپ نے گرفتار کیا نا 2 دفعہ، اور دوسری دفعہ تو جناب والد کے سامنے گرفتار کیا کہ جب وہ والد کی ملاقات کے لیے گئیں تو وہیں پہ گرفتار کیا. ٹھیک. اور دوسری بات جو علی امین صاحب نے کی کہ ہماری روایات ہیں. تیسری بات، کیا مریم خاتون نہیں ہے؟ یہاں میڈیا کو کیوں چپ لگ گئی ہے؟ اور خان صاحب خاتون اول یعنی بشرا بی بی کے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ بہت سینسٹیو ہیں، اور سینسٹیو ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی ان کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو پیاری ہیں اور ہونی بھی چاہیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی اسی طریقے سے سمجھائیں نا کہ آپ نے بھی اس طریقے سے احترام کرنا ہے، آپ نے بھی اسی طریقے سے ریسیپروکیٹ کرنا ہے جس طریقے سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں. تو کسی کو نہ چھیڑیں نا، نہ کسی کو چھیڑیں نہ آپ کو کوئی چھیڑے. یہ بات ہوتی ہے. پی ڈی ایم کا جناب اجلاس ہوا. اس اجلاس میں پی آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ فوجی قیادت کا نام لینے کی حمایت کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جناب نئے محاذ نہیں کھولنے چاہیے. اچھا، پی ڈی ایم کے یہ بھی کہا گیا، یہ اندر کی سٹوری ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے متفقہ بیانیہ آنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی، یہ بھی کہا گیا. اچھا، حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور خاتمے پر اتفاق کیا گیا. ٹھیک. اچھا، ایک اور پیغام گیا، اور وہ پیغام یہ تھا. ایک اور پیغام دیکھیں، یہ جو میں نے اب تک کی بات کی یہ اس وجہ سے کہ پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو بھی بیانیہ دیا جائے وہ متفقہ طور پہ دیا جائے، اپنی اپنی پارٹی کا الگ الگ بیانیہ نہ دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ جو اگلے جلسے ہوتے ہیں وہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وہ بیانیہ کیا ہوتا ہے. کیا نواز شریف صاحب کے بیانیے میں نرمی آتی ہے، یا وہ اور بھی آگے بڑھ کے استعفے مانگتے ہیں، یا اسی طرح سے تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی. یہ چیک کریں گے نا کہ اگلے جلسوں میں کیا ہوگا. تو پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے ایک متفقہ ہو. ویسے میں آپ کو بتا دوں ذرا کھل کے، وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی ادارے کے جو پرسنز ہیں نا ان کو آپ نام لے کر پن پوائنٹ کر کے ان کا نام نہ لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، ویسے ہی گمنام طریقے سے نکے دابا کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں، ٹھیک ہو گیا نا، تو آپ لیکن نام نہ لیں. ٹھیک. اچھا، اب اس کے بعد ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب ایک اور پیغام بھی گیا کہ بھائی ہم تو خاموش ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں نہ گھسیٹا جائے. ہم حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی گھسیٹ رہے ہیں، اپوزیشن کو بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی. تو اس طریقے سے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نیوٹرل ہونا زبانی تو نہیں ہوتا، عملی طور پہ کتنی نیوٹرلٹی صاحب، یہ ابھی گلگت کے الیکشن میں 15 کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے نیوٹرل ہیں، اور کیا یہ پیغام واقعی ایفیکٹو بھی ہے، اور کیا یہ پیغام قبول بھی ہو گیا ہے. وہ 22 والے جلسے میں، اور اس کے بعد غالباً 25 کو ہے، اور اس کے بعد دسمبر میں ہے، 13 کو ہے غالباً لاہور میں، تو وہ اس میں بھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں. اچھا، جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں نا کہ جناب پی ڈی ایم میں دراڑ آ گئی ہے، اس نے نہیں اس طرح کی آئی تھنک اس طرح کی دراڑ کوئی نہیں آئی، اور کوئی جماعت اب چھوڑنا بھی چاہے تو میرا خیال ہے وہ پی ڈی ایم کو نہیں چھوڑ سکتی. یہ آپ یاد رکھیے گا. اور اس کے بعد میں اگلی ویڈیو میں بھی بات کروں گا کہ جس طریقے سے اعتماد کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ پی ڈی ایم کے تمام رہنما
چاہے وہ بلاول صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا صاحب ہوں، چاہے وہ مریم صاحبہ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تمام کے تمام رہنما جناب پی ڈی ایم کے، وہ یہی اتنے کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، اس میں بڑی اندر کی خبریں بھی ہیں۔ کراچی واقعہ کی انکوائری پہ آ جائیں جناب۔ کیپٹن صفدر صاحب کی گرفتاری، آئی جی سندھ کا اغوا۔ اچھا، اب اس کو میں مبینہ اغوا نہیں کہہ رہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب تو ذمہ دار قرار دے دیے گئے ہیں نا رینجرز، اور لیکن انکوائری بڑی دلچسپ ہے، بہت زبردست انکوائری ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی کے متعلقہ ان افسران کو اپنے عہدوں سے ہٹا بھی دیا گیا، پوزیشن سے۔ آئی ایس پی آر کا اعلامیہ آیا ہے، انہوں نے کہا کہ سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی کراچی کے افسران مزار قائد کی بے حرمتی کے نتیجے میں شدید عوامی رد عمل سے پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ افسران پر مزار قائد کی بے حرمتی پر قانون کے مطابق بر وقت کارروائی کے لیے شدید دباؤ تھا۔ اچھا، اب بات یہ ہے، میں انتہائی ادب کے ساتھ یہاں پہ اس کا انالیسس کروں گا۔ بتایا یہ جا رہا ہے انکوائری میں کہ جو مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی، یعنی بھائی کیپٹن صفدر صاحب نے جو نعرے شعرے وہاں پہ لگوائے، اس میں اس کی وجہ سے آئی ایس آئی کے افسران اور رینجرز کے افسران پہ بڑا دباؤ تھا کہ آپ کارروائی کرو۔ مجھے ویسے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ دباؤ کہاں سے تھا۔ اچھا، عوام سے تھا، ٹھیک۔ اگر یہ عوام سے تھا تو پھر یہ تو بڑا ڈسپلنڈ ادارے ہیں نا، تو انہوں نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ جناب اب تو انکوائری ہو گئی، اس کا مطلب اوپر سے آرڈر نہیں آیا ہوگا نا، انہوں نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا۔ تو کیا اتنا ڈسپلن، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مبینہ طور پہ کمزور ہے کہ اگر اس طرح کا عوامی دباؤ آئے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ عوامی دباؤ تو ہزاروں میٹرز میں آ جاتا ہے نا، تو آپ کا جو سفیر نہ ہو، اگر اس پہ بھی دباؤ آئے تو آپ کو کیا ہے کہ یہ کس کا سفیر تھا، کس نے کرنا تھا یہ سارا کچھ؟ یہ صوبائی حکومت نے کرنا تھا، یہ پولیس نے کرنا تھا، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کرنا تھا، انہوں نے کرنا تھا نا، ٹھیک۔ آپ پہ کس قسم کا عوامی دباؤ ہو، کل کو یہ ہو کہ جی یہ عوامی دباؤ آیا ہے کہ فلاں معاملے پر، تو پھر تو اس کا مطلب وہی ہوا نا کہ میٹر میں انٹرفیئرنس ہو گئی۔ اب اس میں ایک اچھی بات بھی ہے، آگے یہ دیکھیے۔ اچھا، اس کے بعد اچھی بات سے پہلے میں ذرا اس کا انالیسس کروں گا۔ شدید دباؤ تھا افسران پہ، آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا، اور پھر کہا گیا کہ متعلقہ افسران نے شدید عوامی رد عمل اور تیزی سے بدلتی ہوئی کشیدہ صورتحال کے مد نظر سندھ پولیس کے طرز عمل کو اپنی دانست میں ناکافی اور سست روی کا شکار پایا، اور کشیدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنی حیثیت میں جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے انکوائری میں کہ رینجرز کے افسران اور آئی ایس آئی کے افسران نے کہا کہ یہ سندھ پولیس تو کچھ بھی نہیں کر رہی، ٹھیک ہو گیا نا جی، تو یہ سست ہے، ٹھیک ہے نا، سست روی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہی سندھ پولیس۔ چلو جی، پھڑو اس نو آئی جی نو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بھائی، یہی بات ہے نا انکوائری میں انکوائری کو آسان ترین الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، کہ جناب سندھ پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی، لو جی پھڑو ہوں آئی جی نو تو لے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بالکل جناب ابھی کرنا ہے، ابھی جا کے گرفتار کرو، نہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، متعلقہ افسران کو ایسی صورتحال سے، اب یہ دیٹ از اے پازیٹیو پوائنٹ، یہ بڑا ایک مثبت پوائنٹ ہے کہ متعلقہ افسران کو ایسی صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس سے ریاست کے دو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اغوا کرنے سے، آئی جی کو اغوا کیا گیا نا، آئی جی کو اغوا کرنے سے اور ایڈیشنل آئی جی کو اغوا کرنے سے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، گریز کرنا چاہیے تھا۔ کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کی روشنی میں متعلقہ افسران کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا۔ اچھا، صرف ہٹانا اپنا کافی تھا، ساتھ یہ بھی کہا گیا جبکہ ضابطہ کی خلاف ورزی پر ان افسران کے خلاف کارروائی جی ایچ کیو میں عمل میں لائی جائے گی۔ چلو جی، انکوائری یہاں تک تو ختم ہو گئی، افسران ہٹ گئے وہاں سے، جو اپنی شاید ایک سیکٹر کمانڈر ہوں گے، دوسرے رینجرز کے بھی جو افسران تھے جو متعلقہ تھے جو اس میں، لیکن کم از کم اب یہ اس حد تک ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ آئی جی سندھ کو راوی ہمیشہ یہی لکھے گا کہ اغوا کیا گیا، اور اغوا بھی کس نے کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ایس پی آر کا اعلامیہ ہے، اور جناب آئی ایس پی آر کے اعلامیہ میں یہی، یعنی کہ یہ تو بالکل ایک فیکٹ ہو گیا نا، ایک پتھر پہ لکیر ہو گئی نا، راوی نے لکھ دیا نا، یوں سمجھ لیں
یہی ہے نا، یعنی کہ اس چیز کا نام نہیں لیا گیا، دہرایا نہیں گیا، لیکن وہی ہوا کہ جذباتی عمل ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی آئی جی سندھ کو اغوا تو کیا گیا، یہ تو فیکٹ ہے۔ اب وہ جناب جو کامران خان صاحب اور بڑے بڑے لوگ اور جناب اس طریقے سے جو بڑے اچھل کود کر رہے تھے کہ جی وہ تو یہ ہوا ہے، وہ تو یہ ہوا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو جناب اس طریقے سے سندھ حکومت نے سکھایا ہے، اس نے یہ کیا ہے، ان کو اب میں کیا میسج دوں؟ ٹھیک ہے نا، میری عادت ہے کہ میں بڑا مہذب انداز میں منہ پہ ٹیپ لگا لو بھائی، اب یہی انکوائری کہہ رہی ہے کہ اغوا کیا گیا، کیا کس نے؟ جن کو ہٹایا گیا۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔